بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا توان خویش را از خلق پوش، عارفان قیبوند ای خود فروش، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مخلوق سے چھپا، کیونکہ خود فروشی عارفان خدا کا کام نہیں۔ حق یعنی تصور اسم اللہ ذات میں مشغول ہو جا، اور باطل یعنی ما سوائے اللہ سے بیزار ہو جا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خذ ما صفا و دع ما قدرہ، جو صاف ہے وہ لے لے اور جو میلا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی تصور اسم اللہ ذات کی راہ حق اختیار کر اور نفس، شیطان اور دنیا کی راہ باطل کو ترک کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چه باشد غیر حق از دل بشو، کہ رسد در معرفت با جستجو۔ حق یعنی تصور اسم اللہ ذات کے علاوہ ہر چیز خاص طور پر اپنی خودی کے بت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ اپنی خودی، اپنی ذات کو اللہ کی معرفت میں فانی کیے بغیر معرفت حق کی جستجو بیکار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود میانے پردہ خود را مبین، خود میانے رفت با حق شد یقین۔ خودی یعنی تیری ذات ہی تیرے اور اللہ کے مابین پردہ ہے۔ خودی اپنی ذات کو اللہ کی ذات یعنی تصور اسم اللہ ذات میں پناہ کر دے، کیونکہ جب خودی کا پردہ درمیان سے اٹھ جائے گا تو تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے گا، یعنی تجھے وصال حق ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 99 میں فرمان خدا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی وہ عبادت کر جو تجھے حق الیقین عطا کرے، یعنی حق ذات تک پہنچائے۔ مرد حق وہ شخص ہے کہ ظاہر میں اس کا شغل ہمیشہ تلاوت آیات ہو، اور باطن میں وہ بذکر اللہ تعالیٰ یعنی تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے ما اللہ ذات ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتہ گرچ دارد قرب اللہ، نہ گنجد در مقام لیما اللہ۔ فرشتہ اگرچہ قرب خدا بندی تو رکھتا ہے، مگر اسے مقام لیما اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر یکتا وجود ہونے کے مقام تک رسائی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لیما اللہ وقت لا یسانی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں کسی مقرب فرشتے یا کسی نبی رسول کی رسائی نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے درویشوں کا ہر دم ایک مختلف حال ہوتا ہے، اور ان کا مقام موتو قبل ان تموتو ہوتا ہے، یعنی وہ تو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا آنکھ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی ذکر اللہ یعنی تصور اسم اللہ ذات کے استغراق کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا شغل نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یشغلہم شیء عن ذکر اللہ طرفۃ العین۔ وہ ذکر اللہ، تصور اسم اللہ ذات کے علاوہ ایک لحظہ کے لیے بھی کوئی اور شغل اختیار نہیں کرتے۔ اور حقیقی ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر با مذکور، دوسرا ذکر فنا فی اللہ بغیر کے حضور۔ حدیث پاک میں فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الانفاس معدودۃ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت۔ سانس گنتی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر، تصور اسم اللہ ذات کے بغیر جو سانس بھی نکلے وہ مردہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس از 30 سال ایمانی محقق شد بخاکانی،
کہ یکدم با خدا بودن بیز ملک سلیمانی۔ خاقانی رحمت اللہ علیہ کو 30 سال کی عبادت اور ریاضت کے بعد یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک لمحہ کے لیے خدا کے ساتھ واصل رہنا ملک سلیمانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے بحر غرق فی اللہ شو کے با خود خود نمی مانی، دمیں نامحرم است آنجا غلط گفتہ است خاقانی۔ دریائے وحدت یعنی اسم اللہ ذات میں ایسا غرق ہو جا کہ تیری ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے۔ جہاں اللہ کی ذات کا معاملہ ہے وہاں دم اور صاحب دم سب نام محرم ہیں، لہذا خاقانی رحمت اللہ علیہ کا کہنا درست نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے بحر غرق فی اللہ شو کے با خود خود نمی مانی، دمیں نامحرم است آنجا فنا فی اللہ شد فانی۔ چونکہ دم اور صاحب دم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نامحرم ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ فانی کیا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے دریائے وحدت یعنی تصور اسم اللہ ذات میں مکمل استغراق کے علاوہ دیگر کوئی راہ نہیں۔ واضح ہو کہ اس راہ مطلق یعنی راہ خدا میں بڑی تقویت تقوی سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم تقوی کی بھی دو قسمیں ہیں، چنانچہ تقوی ظاہری اور تقوی باطنی۔ بس تقوی ظاہری تو یہ ہے کہ انسان کثرت ریاضت کے باعث مخلوق کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے، مخلوق میں اس کی پارسائی کا خوب چرچا ہوتا ہے، جس سے بین الخلق نام و ناموس اور شہرت حاصل ہوتی ہے۔ دوم تقوی باطنی یہ ہے کہ محبت الہی کے باعث دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور آتش ذکر یعنی تصور اسم اللہ ذات کے باعث جل جل کر جان کباب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ صاحب تقوی مخلوق کے نزدیک انتہائی عاجز، بے بس، تباہ حوال اور خراب ہوتا ہے، لیکن خالق کے نزدیک حضور حق میں غرق یعنی اللہ کے دیدار میں ہمہ تن غرق اور اللہ کی ذات کے ساتھ مطلق بے حجاب ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من کے در ذات وے شدم پانی، کہ بسوئے صفات او بینم۔ میں جب اس کی ذات یعنی اسم اللہ ذات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں تو اس کے صفات کی طرف کیسے دیکھوں۔ اور تقوی اسے کہتے ہیں جو صاحب تقوی کو 4 دشمنوں سے بچائے۔ چنانچہ اول دشمن عام مردہ دل لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 30 سورت فلق آیت نمبر 2 میں فرمانے خدا ہے، من شر ما خلق یعنی ہر مخلوق کے شر سے، اور دوسرا دشمن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پارہ نمبر 23 سورت یاسین آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تیسرا دشمن نفس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 13 سورت الیوسف آیت نمبر 53 میں فرمانے خدا ہے، ان النفس لا امارۃ بالسوء، بے شک نفس ہمارا بری باتوں کی طرف کھینچتا ہے۔ چوتھا دشمن دنیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، کل متاع دنیا قلیل، کہہ دے کہ دنیا کی پونجی بہت قلیل ہے۔ یہ چاروں دشمن راہ خدا کے رہزن اور دشمنان خدا ہیں۔ پس جو شخص خدا کے دشمنوں یعنی مردہ دل لوگوں، شیطان، نفس اور دنیا و اہل دنیا کو اپنا دوست رکھتا ہو وہ خدا کے دوستوں میں سے کیوں کر ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا شخص تو ظالم ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم اجعلنی مظلوما ولا تجعلنی ظالما، اے میرے اللہ تو مجھے مظلوم بنا، ظالم نہ بنا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 15 کے ساتھ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.